بسم اللہ الرحمن الرحیم لما وقال فراغ من الحملیات واقسامها شرع فی اقسام الشرطیات۔ ابھی تک حملیات کا بیان تھا۔ حملیات کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد شرطیات کے اقسام کا بیان شروع کیا ہے، اور اس سے پہلے بار بار آپ لوگ یہ سن چکے ہیں کہ قضیہ شرطیہ دو قضیوں سے مرکب ہوتا ہے، یعنی انحلال کے بعد اس میں دو قضیہ بچتے ہیں۔ اور انحلال کا معنی کیا پڑھے ہیں؟ نہیں پتا ہے کچھ۔ ادوات شرط و روابط کو حذف کرنے کا نام انحلال ہے۔ تو قضیہ کی تحلیل کرنے کے بعد، یعنی ادوات شرط و روابط کو حذف کرنے کے بعد، اگر دو مفرد بچتے ہیں تو وہ حملیہ ہے، اور اگر دو قضیہ بچیں تو وہ شرطیہ ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ قضیہ شرطیہ یہ اصل میں دو قضیوں سے مرکب ہوتا ہے۔ اب شرطیہ کی دو قسم ہے، متصلہ اور منفصلہ، اور دونوں کی تعریف بھی کئی بار آ چکی ہے، البتہ انداز الگ الگ ہے، تو اشارے کا بھی ایک انداز ہے یہاں پر جو انہوں نے پیش کیا ہے۔ لما وقال فراغ من الحملیات واقسامها شرع فی اقسام الشرطیات، جب مصنف حملیات اور حملیات کے اقسام سے فارغ ہوئے تو شرطیات کے اقسام کا بیان شروع کیا۔ وقد سمیتا ان الشرطیۃ ما یترکب من قضیتین، اور آپ سن چکے ہیں کہ شرطیہ وہ ہے جو دو قضیوں سے مرکب۔ اب شرطیہ کی دو قسمیں، متصلہ اور منفصلہ۔ متصلہ کی تعریف شارح کرتے ہیں، ایک تعریف تو آپ نے متن میں ابھی پڑھی ہے، شارح کی یہ تعریف ہے کہ دو قضیوں میں ایک قضیہ کے حصول کا ایجاب یا سلب آپ کریں دوسرے قضیہ کے وقت، یعنی دوسرے قضیہ کے حصول کے وقت ایک قضیہ کے حصول کا آپ ایجاب کریں، یا دوسرے قضیہ کے سلب کے وقت پہلے قضیہ کے حصول کا سلب کریں، تو یہ متصلہ۔ جیسے ان کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجودا، اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ سورج کا طلوع جب ہوگا تو وجود نہار بھی ہوگا، تو ایک قضیہ کے حصول کے وقت دوسرے قضیہ کے حصول کا حکم لگایا گیا۔ اور پھر اسی کا سلب کر لیجیے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آفتاب طلوع ہو تو رات موجود ہو، تو یہاں پہ رات کے سلب کا حکم لگایا گیا
طلوع آفتاب کے وقت، یعنی جب آفتاب طلوع ہوگا تو رات موجود نہ ہوگی۔ اما متصلہ شرطیہ یا تو متصلہ ہوگا، ان اوجبتا او سلبتا حصول احداہما عند الاخری، اگر دو قضیوں میں سے ایک قضیہ کے حصول کا ایجاب یا سلب کریں دوسرے قضیہ کے وقت، تو یہ متصلہ او منفصلہ یا قضیہ منفصل شرطیہ منفصلہ ہوگا۔ ان اوجبتا او سلبتا انفصالہ احداہما عن الاخری، اگر ان میں ایک قضیہ کے انفصال کا آپ ایجاب کریں یا سلب کریں دوسرے قضیہ سے۔ اس میں بھی دو قضیہ ہوگا تو ایک قضیہ کے انفصال کا حکم دوسرے قضیہ سے لگایا جائے ایجاباً یا سلباً، تو وہ قضیہ منفصلہ۔ یہ بڑی اختصار کے ساتھ تعریف کر رہے ہیں، اور آسان تعریف وہی ہے کہ جس میں دو قضیوں کے درمیان تنافی کا حکم لگایا جائے، اور ظاہر ہے کہ جب دونوں قضیوں کے درمیان تنافی کا حکم ہوگا تو دونوں میں انفصال اور جدائی ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ دو چیزوں میں جب تضاد ہوگا، تنافی ہوگی دونوں میں، تو دونوں کا اجتماع ایک ساتھ ہو سکتا ہے، تو دونوں میں انفصال ہوگا۔ تو دو قضیوں میں سے ایک قضیہ کے انفصال کا حکم دوسرے قضیہ سے لگایا جائے تو وہ منفصلہ ہے، خواہ موجبہ ہو یا سالبہ ہو۔ او منفصلہ یا منفصلہ ہوگا، ان اوجبتا او سلبتا انفصالہ احداہما عن الاخری، اگر آپ دونوں قضیوں میں ایک قضیہ کے انفصال کا دوسرے قضیہ سے حکم لگائیں، ایک قضیہ کے انفصال کا ایجاب کریں یا سلب کریں دوسرے قضیہ سے، تو یہ منفصلہ۔ والقضیۃ الاولی من جزء الشرطیہ سواء کانت متصلۃ او منفصلۃ تسمى مقدما، قضیہ شرطیہ کے دو جز ہوتے ہیں، خواہ متصلہ ہو یا منفصلہ، اس کے دو جز ہوتے ہیں۔ اس میں جزو اول کو مقدم کہا جاتا ہے اور جزو ثانی کو تالی کہا جاتا ہے۔ چونکہ جزو اول پہلے ہوتا ہے، اسے تقدم حاصل ہوتا ہے، اس لیے اسے مقدم کہا جاتا ہے، اور تلا یتلو طلوعاً کا معنی آتا ہے بعد میں ہونا، تو دوسرا جز چونکہ اس کے بعد ہوتا ہے اس لیے اس کا نام تالی رکھا جاتا ہے۔ والقضیۃ الاولی من جزء الشرطیہ سواء کانت متصلۃ او منفصلۃ تسمى مقدما، اور قضیہ شرطیہ کے دو جزوں میں پہلا قضیہ شرطیہ خواہ متصلہ ہو یا منفصلہ تسمى مقدما، اس کا نام مقدم رکھا جاتا ہے، لتقدمها فی الذکر، اس لیے کہ ذکر میں وہ مقدم ہوتا ہے، ذکر میں اسے تقدم حاصل ہوتا ہے۔ والقضیۃ الثانیہ تسمى تالیا، یہ تالتن نہیں ہے تالین، اور دوسرے قضیہ کا نام تالی رکھا جاتا ہے لطلوعها ایاہ، اس لیے کہ دوسرا قضیہ پہلے قضیہ کے بعد ہوتا ہے۔ ثم ان المتصل اما لزومیہ و اما اتفاقیہ،
پھر شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں، لزومیہ اور اتفاقیہ. تو یہ بیان ہو چکا ہے کہ شرطیہ متصلہ میں مقدم کے صدق کی تقدیر پر تالی کے صدق کا حکم اگر لگایا گیا ہو کسی علاقہ کی بنیاد پر، یعنی مقدم اور تالی کے درمیان کوئی علاقہ ہے، کوئی رشتہ، کوئی تعلق، اس بنیاد پر اگر حکم لگایا گیا تو اسے لزومیہ کہا جاتا ہے. اب دونوں کے درمیان کون سا علاقہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ علاقہ یا تو علیت و معلولیت کا ہوگا کہ ان میں ایک علت ہو دوسرا معلول ہو، ان میں ایک علت ہو دوسرا معلول، یا یہ ہے کہ دونوں معلول ہوں کسی تیسری علت میں، اور یا دونوں کے درمیان علاقہ تضایف. تضایف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کل بتایا تھا نا تضایف کا معنی دو چیزوں کا اس طرح سے ہونا کہ ان میں ایک کا تعقل و ادراک یعنی ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف، جیسے ابوت اور بنوت. تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ فلاں باپ ہے، کسی کو کہا جائے کہ فلاں باپ ہے، تو بغیر بیٹے کے باپ بن جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ بنوت اس کے لیے ثابت ہے. یا کہا جائے کہ فلاں بیٹا ہے تو بنوت کے لیے ابوت ثابت ہوگی. تو ابوت و بنوت یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان دونوں میں ایک کا تعقل و ادراک دوسرے پر موقوف ہے. جب ابوت کا لفظ بولا جائے گا تو بنوت بھی سمجھ میں آئے گی، اور جب بنوت کا لفظ بولا جائے گا تو ابوت بھی سمجھ میں آئے گی. تو ان دونوں کے درمیان علاقہ تضایف. مثلا کہا جائے کہ زید عمرو کا باپ ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوا کہ عمرو اس کا بیٹا ہے، عمرو اس کا بیٹا ہے. تو قضیہ شرطیہ ہوا ان کانا زید ابن لعمر کانا عمرو ابن لہ. ان کانا زید ابن لعمر کانا عمرو ابن لہ، یعنی اگر زید عمرو کا باپ ہے تو عمرو اس کا بیٹا ہے. اس طرح آپ لوگ بولنے لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی پوشیدگی، تو بالکل کھلی ہی بات ہے نا، ہاں کہ اس میں بھی غور کر کے بولنا پڑے گا. اگر زید عمرو کا باپ ہے تو عمرو اس کا بیٹا ہے. تو یہاں ان دونوں کے درمیان تضایف کا رشتہ ہے. اور کبھی مقدم اور تالی کے درمیان علت و معلولیت کا رشتہ ہوتا ہے، یعنی مقدم علت ہوتا ہے اور تالی اس کا معلول ہوتا ہے. جیسے کہا ان کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجودا، اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا. تو دن موجود ہونے کی علت کیا ہے؟ طلوع آفتاب. تو ان دونوں میں کون سا رشتہ ہے؟ علیت اور معلولیت کا. ثم ان المتصلہ اما لزومیہ و اما اتفاقیہ. پھر شرطیہ متصلہ یا تو لزومیہ ہوگا یا اتفاقیہ ہوگا. اما اللزومیہ رہا لزومیہ فہی التی یحکم بصدق التالی فیہا علی تقدیر صدق المقدم. یہ وہ قضیہ ہے جس میں تالی کے صدق کا حکم لگایا جائے مقدم کے صدق کی تقدیر پر، لعلاقۃ بینہما توجب ذلک، دونوں کے درمیان کسی تعلق کی وجہ سے، کسی علاقہ کی وجہ سے جو اس کو واجب کرے، یعنی اس اتصال کو واجب کرے.
والمراد بالعلاقۃ شیء بسببہ تستصحب الاولی الثانیہ، اور علاقہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی شے ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے پہلا قضیہ دوسرے کو ساتھ لے لے کر کے چلے، پہلا قضیہ دوسرے قضیہ کو ساتھ لے کے چلے، ساتھ چھوٹنے نہ پائے دونوں کا، کوئی رشتہ ایسا ہونا چاہیے۔ اب جیسے زوجین ایک ساتھ سفر کرتے ہیں کہ نہیں سفر؟ ہاں، ساتھ سفر کرتے ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے جیون ساتھی کہلاتے ہیں، کہتے ہیں نا رفیق حیات کہا جاتا ہے۔ تو آخر کوئی رشتہ ہے کہ نہیں دونوں کے درمیان کہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو اپنے ساتھ لے کے گھوم رہا ہے، ساتھ لے کے چل رہا ہے، کوئی رشتہ چاہیے کہ نہیں؟ کون سا رشتہ ہے دونوں میں؟ ہاں، کون سا؟ یہاں کون سا رشتہ ہے دونوں میں جو ساتھ لے کے، یعنی شوہر بیوی کو ساتھ لے کے چل رہا ہے؟ ہاں، زوجیت کا رشتہ ہے۔ تو کوئی ایسا علاقہ ہونا، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے پہلا قضیہ دوسرے کو ساتھ کیے رہے، ساتھ لیے رہے۔ کل علیہ، مثلا دونوں کے درمیان علیت کا رشتہ ہو، والتضائف یا تضائف کا رشتہ ہو دونوں کے درمیان۔ امل علیہ، رہا یہ کہ دونوں کے درمیان علیت کا رشتہ ہو، فَبِأَنْ يَكُونَ الْمُقَدَّمُ، یہ مقدمہ نہیں ہے، یہاں پر مقدم ہے یہ، فَبِأَنْ يَكُونَ الْمُقَدَّمُ عِلَّةً لِلتَّالِي، علیت کا رشتہ اس طور سے ہوگا کہ مقدم تالی کی علت کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں ان کانت الشمس تالیۃ فالنہار موجود، اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، تو مقدم یہاں پر علت ہے اور تالی اس کا معلول ہے۔ دن موجود ہونے کی علت سورج کا طلوع ہونا، او معلولا لہو، یا مقدم تالی کا معلول ہو، تو اب اسی کو الٹ دیجئے، کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں ان کان النہار موجودا فالشمس طالیۃ، اگر دن موجود ہوگا تو سورج طلوع ہوگا، تو یہاں پر مقدم معلول ہو گیا اور تالی علت ہے۔ او یکون معلول علت واحدہ، یا دونوں یعنی مقدم اور تالی دونوں ایک علت کے معلول، کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں ان کان النہار موجودا فالعالم مضی، اگر دن موجود ہوگا تو عالم روشن ہوگا۔ تو یہاں مقدم اور تالی دونوں میں سے کوئی کسی کے لیے علت نہیں، البتہ دونوں معلول ہیں ایک علت کے، طلوع آفتاب کے۔ آفتاب طلوع ہوگا تو دن بھی موجود ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ عالم بھی روشن ہوگا۔ او یکونا معلول علت واحدہ، یا دونوں ایک علت کے معلول، کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں ان کان النہار موجودا فالعالم مضی، اگر دن موجود ہوگا تو عالم روشن ہوگا۔ فَإِنَّ وُجُودَ النَّهَارِ وَإِضَاءَةَ الْعَالَمِ معلولان لطلوع الشمس، کیونکہ وجود نہار
دن کا موجود ہونا اور عالم کا روشن ہونا دونوں معلول ہیں طلوع آفتاب کے۔ وَأَمَّا التَّزَايُفُ، اور رہا یہ کہ مقدم اور تالی کے درمیان تزائف کا علاقہ ہو، تزائف کا رشتہ ہو، فَبِأَنْ يَكُونَا مُتَزَائِفَيْن، تو اس طور سے کہ دونوں یعنی مقدم و تالی دونوں ایک دوسرے کے متضائف۔ متضائف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف۔ کا قولینا، جیسے کہ ہم کہیں ان کانا زید ابا عمر کانا عمر ابنہ، اگر زید عمر کا باپ ہے تو عمر اس کا بیٹا ہے۔ تو کھلی بات ہے کہ زید اگر عمر کا باپ ہے تو عمر اس کا بیٹا ہے، اور اگر زید عمر کا باپ نہیں ہے تو عمر اس کا بیٹا بھی نہیں ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے نا ایک دم۔ تو یہاں پہ دونوں میں کون سا رشتہ ہے؟ تضائف کا رشتہ ہے۔ اب شارح کہتے ہیں یہاں سے کہ لزومیہ کی جو یہ تعریف یہاں پر کی گئی ہے، یہ تعریف لزومیہ صادقہ پر تو صادقاتی، لزومیہ صادقہ پر تو صادقاتی، لیکن لزومیہ کاذبہ پر یہ تعریف صادق نہیں آتی۔ وہذا تعریف لا یتناول اللزومیۃ الکاذبہ، یہ تعریف لزومیہ کاذبہ کو شامل نہیں ہے۔ لعدم اعتبار صدق التالی علی تقدیر صدق المقدم لعلاقۃ فیہا، اس لیے کہ لزومیہ کاذبہ میں اس بات کا اعتبار نہیں ہوتا ہے کہ مقدم کے صدق کی تقدیر پر تالی کا صدق ہو کسی علاقہ کی بنیاد پر۔ یہ تو صرف لزومیہ صادقہ کی خصوصیت ہوتی ہے کہ کسی علاقہ کی بنیاد پر مقدم کے صدق کی تقدیر پر تالی کے صدق کا حکم لگایا جائے، لیکن لزومیہ کاذبہ میں اس چیز کا اعتبار نہیں ہوتا کہ کسی علاقہ کی بنیاد پر مقدم کے صدق کی تقدیر پر تالی کے صدق کا حکم لگایا جائے۔ فل اولا ان یقال، جبکہ تعریف ایسی ہونی چاہیے جو لزومیہ کی دونوں قسموں کو شامل ہو جائے، یعنی لزومیہ صادقہ اور لزومیہ کاذبہ دونوں کو تعریف شامل ہو جائے۔ اس لیے شارح کہتے ہیں فل اولا ان یقال، تو اولا یہ ہے کہ کہا جائے اللزومیہ ما حکم فیہا بصدق قضیۃ علی تقدیر قضیۃ اخری لعلاقۃ بینہما موجبۃ لذالک، لزومیہ وہ ہے جس میں ایک قضیہ کے صدق کا حکم لگایا جائے دوسرے قضیہ کے تقدیر پر، دوسرے قضیہ کی تقدیر پر، یہ نہ کہا جائے کہ دوسرے قضیہ کے صدق کی تقدیر پر، بلکہ دوسرے قضیہ کی تقدیر پر۔ لعلاقۃ بینہما، دونوں کے درمیان کسی علاقہ کی وجہ سے جو اسے یعنی اتصال کو، اس حکم کو واجب کرے۔ فَهُوَ مُتَنَاوِلٌ لِلُّزُومِيَّةِ الْكَاذِبَةِ، یہ تعریف لزومیہ کاذبہ کو بھی شامل ہے۔ لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْعَلَاقَةِ إِن طَابَقَ الْوَاقِعَ، اس لیے کہ علاقہ کی وجہ سے وہ حکم اگر واقع کے مطابق ہے، كَانَ الْحُكْمُ مُتَحَقِّقًا، تو حکم وہاں پر نفس الامر میں ثابت ہوگا، والعلاقہ اذن متحققتاً، اور وہ علاقہ بھی ثابت ہوگا، وہ تعلق بھی ثابت ہوگا۔
وَإِن لَّمْ يُطَابِقِ الْوَاقِعَ، اور اگر وہ حکم واقع کے مطابق نہ ہو، وہ حکم یعنی علاقہ کی وجہ سے وہ حکم واقع کے مطابق نہ ہو۔ اب واقع کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ تو یا تو واقع میں وہ حکم ہی نہیں پایا جاتا ہے، یا پایا تو جاتا ہے وہ حکم، واقع میں وہ حکم ثابت ہے لیکن دونوں کے درمیان کوئی علاقہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، تو دونوں صورت ہے کاذب ہونے کی۔ وَإِن لَّمْ يُطَابِقِ الْوَاقِعَ، اور اگر واقع کے مطابق نہ ہو، فَإِمَّا لِعَدْمِ الْحُكْمِ فِي الْوَاقِعِ، تو یا تو واقع میں حکم نہیں پایا گیا اس لیے واقع کے مطابق نہیں، أَوْ لِثُبُوتِهِ، یا واقع میں وہ حکم تو ثابت ہے، من غیر علاقۃ، مگر دونوں کے درمیان کوئی علاقہ نہیں ہے، تو دونوں صورت ہے یہاں پر کاذب ہونے کی۔ ایک صورت یہ ہے کہ واقع میں وہ حکم پایا ہی نہ گیا، جو قضیہ فرض کیا گیا ہے واقع میں ایسا قضیہ پایا ہی نہ جائے، جیسے بہت سارے قضایا مفروضہ ہیں، قضیہ فرض کر دیے جاتے ہیں اور واقع میں وہ حکم پایا ہی نہیں جاتا ہے، یا حکم واقع میں تو پایا گیا لیکن وہاں دونوں میں کوئی علاقہ نہیں، مقدم اور تالی میں کوئی علاقہ نہیں۔ اب جیسے کوئی کہے کہ اگر آدھی رات کو سورج نکل آئے تو بھی رات ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ رات بدستور باقی رہے گی، تو یہ بتائیے کہ یہ لزومیہ صادقہ ہے کہ کاذبہ ہے؟ اگر آدھی رات کو سورج نکل آئے تو بھی رات بدستور باقی رہے گی، رات ہونے میں کچھ فرق نہیں آئے گا، تو یہ صادق ہے کہ کاذب ہے؟ کاذب ہے نا؟ کیوں کاذب ہے؟ کیوں کاذب ہے؟ یعنی یہاں پر جو قاعدہ بیان کیا گیا کہ واقع میں ایسا حکم ہے ہی نہیں، ایسا حکم ثابت ہی نہیں ہے، یا اگر ایسا حکم ہے تو دونوں میں کوئی علاقہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کیا وجہ ہے کاذب ہونے کی؟ یہاں دونوں میں کوئی علاقہ نہیں، سورج کا طلوع ہونا اور رات کا باقی رہنا دونوں میں کوئی علاقہ نہیں۔ یا کوئی کہے کہ زید اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو بیوی ہونے میں کچھ فرق نہیں آئے گا، بلکہ بدستور اس کی بیوی بنی رہے گی، تو یہ صادق ہے کہ کاذب ہے؟ کیا ہے؟ کاذب ہے۔ کیوں کاذب ہے؟ اس لیے کہ یہاں دونوں کے درمیان کوئی علاقہ نہیں۔ سمجھایا؟ یہ لزومیہ کا بیان تھا، اب یہاں سے اتفاقیہ کا بیان ہے، وعمل اتفاقیہ۔